بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہمیں اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نفس کی اقسام اور نفس کی مختلف حالتیں جو ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ ہمارا گفتگو جو ہے وہ الحمدللہ جاری و ساری ہے. اس سے پہلے دو حالتوں پر ہم ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں. سب سے پہلی اور سب سے کمزور حالت نفس امارہ کی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس سے بہتر حالت جو ہے وہ نفس بولیے لوامہ نفس لوامہ کی حالت ہوتی ہے. آج جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی تیسری حالت کا اور تیسری قسم کا انشاءاللہ ہم بیان جو ہے وہ کریں گے جس کو نفس ملہمہ کہتے ہیں. نفس کیا ہے اور نفسانی خواہشات کیا ہیں اس کا ایک پہلو جو ہے وہ سمجھ لینے کے بعد ہم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی نفس ملہمہ کی چند علامات اور نشانیاں جو ہیں وہ بیان کریں گے. نفس کی مثال اور نفسانی خواہشات کی مثال اس طرح ہے جس طرح
کہ کسی کسان نے کوئی پودا جو ہے وہ لگایا ہو، کسی کیاری کے اندر پھول اگائے ہوں، کسی زمین کے اندر جو ہے وہ کوئی پودا اور بیج یا پھل کا درخت جو ہے وہ لگایا ہو۔ جو لوگ زمیندار ہیں یا ان فصلوں کے امور کو سمجھتے ہیں وہ جلدی پک کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ جب آپ مثلا کسان زمین کے اندر گندم بوتا ہے تو گندم کے پودے کے ساتھ کچھ دیگر جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ خود بخود اگ آتی ہیں۔ اس کا مقصد جو ہے کسان کا ان کو اگانا نہیں ہوتا، کسان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ گندم کا پودا جو ہے وہ بڑھے، وہ پھلے، وہ پھولے، اس کو پھل لگے، اس کے ساتھ گندم کے خوشے اور دانے لگ جائیں۔ مگر وہ جو ایکسٹرا جڑی بوٹیاں اور خود رو پودے جو خود بخود زمین سے نکل آتے ہیں، جب کسان جو ہے ان کو کھاد ڈالتا ہے اور ان کو میڈیسن ڈالتا ہے تو اس کے کھاد ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گندم کا پودا جو ہے وہ پھلے پھولے اور بڑھے۔ لیکن وہ جو ایکسٹرا جڑی بوٹیاں خود بخود زمین سے نکل آتی ہیں، اگر ان جڑی بوٹیوں کو اکھاڑ نہ پھینکا جائے یا ان کو تلف نہ کر دیا جائے یا ان کو ختم نہ کر دیا جائے تو وہ جو کسان گندم کا پودا بھی اگانا چاہتا ہے وہ ایکسٹرا دی ہوئی کھاد وغیرہ بھی وہی جڑی بوٹیاں کھا جاتی ہیں، اور وہ پودے گندم جو ہے یا وہ درخت جو ہے یا وہ بیج جو ہے یا وہ کیاری جو ہے اس کے اصلی درخت کے خشک ہو جانے کا ڈر بھی رہتا ہے، چونکہ وہ اس نے جتنی توانائی دی، جتنی کھاد دی، جتنی اس کی زمین کی خدمت کی، وہ تو اصل جڑی بوٹیوں اور اصل پودے کی بجائے وہ جو ایکسٹرا جڑی بوٹیاں اگائی تھی وہ بھی کھا گئی، سو اس اصل کو جو ملنا تھا وہ بھی نہ ملا۔ بعین ہی انسان کی بلا تشبیہ و بلا مثال، انسان کی دل کی جو زمین ہے اس کے اندر ایک پودا ہے جو قدرت نے لگا کے بھیجا ہے، اور انسان کی اس دل کی زمین پر وہ جو پودا ہے وہ روح کا پودا ہے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ وہ روح کا پودا جو ہے انسان کا وہ ترقی کرتا رہے، وہ بڑھتا رہے، وہ پھلتا رہے، وہ پھولتا رہے، حتیٰ کہ روح ایسی ہو جائے کہ جس میں انوار الہیہ جو ہے ان کی تجلی پڑنے لگ جائے، اس کی نورانیت کا جلوہ یہاں سے نظر آئے، اس کی تجلیات کا عکس یہاں سے ہو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی اس روحانی ترقی جو ہے اس کو لیول اپ کیا جائے، اس کو اوپر کیا جائے۔ اب اصل تو پودا وہ ہے جو انسان کی دل کی زمین پر لگا کے بھیجا گیا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس پودے کے ساتھ کچھ وہ جو ایکسٹرا چیزیں اگ آتی ہیں اپنے آپ، وہ نفس اور نفسانی خواہشات ہیں، وہ نفسانی خواہشات ہیں، وہ نفس امارہ ہے، وہ نفس کی مختلف خواہشات ہیں جو اس اصل پودے کے ساتھ خود خود اگ آتی ہیں۔ اب وہ روحانیت، وہ نورانیت جو انسان کو ملنی تھی اس کی نماز کے پاکیزہ عمل کے ذریعے سے، اور اس کی روح کے پودے نے آگے ترقی کرنی تھی اور اونچا ہونا تھا، وہ نورانیت اور روحانیت جو اسے رمضان کے روزے کی برکت سے ملنی تھی اور اس کی روح نے اونچا ہونا تھا، وہ نورانیت اور روحانیت جو سال کے بعد زکوٰۃ دینے سے اس کو ملنی تھی، وہ نورانیت اور روحانیت جو اس کو حج کر کے عمرہ کر کے حاصل ہونی تھی، وہ نورانیت اور روحانیت جو اسے عطاءات والدین سے ملنی تھی، انفاق فی سبیل اللہ سے ملنی تھی، استاد مشائخ کے ادب سے ملنی تھی، اولیاء کی محبت سے ملنی تھی، صحابہ و اہل بیت کی نسبت سے ملنی تھی، وہ ساری روحانیت جو ہے وہ جو چیزوں کے اندر چھپی ہوئی ہے، جو نماز کے اندر روزے کے اندر چھپی ہوئی ہے، وہ روحانیت
اس روح کے پودے کو مل نہیں پاتی، اس لیے کہ اس روحانیت میں اور اس روح کے پودے کے درمیان نفس کی خود و جڑی بوٹیاں موجود ہیں، اس کے اندر نفس کی خواہشات موجود ہیں، اس کے اندر نفس کی طلب موجود ہے، اس کے اندر نفس کی چاہت موجود ہے۔ سو وہ نورانیت جو ایکچولی چھپی ہوئی تھی اور اس نے روح کے پودے کو پانی دینا تھا، ساری عمر ایک عمل کرنے کے باوجود، ساری عمر نمازی رہنے کے باوجود، ساری عمر روزہ دار رہنے کے باوجود، ساری عمر حاجی اور زکوٰۃ دینے والا رہنے کے باوجود اس کی روحانیت کا پودا ترقی کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کے ساتھ وہ نفس کی جڑی بوٹیاں جو ہیں ان کو اکھاڑ کے پھینک نہیں دیا گیا، اس کے ساتھ نفس کی خواہشات جو ہیں وہ ایکسٹرا جڑی بوٹیاں جو دل کی زمین پر اگ آئی تھیں، یہ چاہتا تھا میں نمازی بنوں تو لوگ مجھے نمازی کہیں، سو وہ نماز کا نور اس کی روح تک نہ پہنچا۔ یہ چاہتا تھا کہ میں روزہ دار ہوں تو لوگ میری عزت کریں، یہ چاہتا تھا کہ میں مال دنیا کا خرچ کروں تو دنیا مجھے سخی کہے، یہ چاہتا تھا میں حج اور عمرے کے چکر لگا کے آؤں تو لوگ میرے ہاتھ چومیں، یہی چاہتا تھا۔ یہ ساری چاہتیں جو ہیں یہی نفس ہے اور یہی نفس امارہ ہے اور یہی نفس کی غلاظتیں ہیں۔ ان اعمال کے اندر جو روحانیت کا نور چھپا بیٹھا تھا، انسان اس روحانیت سے محروم رہتا ہے تب تک جب تک وہ نفس کی جڑی بوٹیوں کو اکھاڑ کے پھینک نہیں دیتا، تب تک وہ روحانیت ملتی نہیں ہے۔ اعمال ہوتے رہتے ہیں مگر بالکل اسی طرح جس طرح پودے کو کھاد دی جاتی ہے تو وہ ایکسٹرا جڑی بوٹیاں کھا جاتی ہیں، اصل پودا جو ہے اس کے مرنے کا ڈر پھر بھی رہتا ہے تب تک جب تک وہ ایکسٹرا جڑی بوٹیاں وہاں سے اکھاڑ کے پھینک نہ دی جائیں۔ اور وہ جو نفس کے اندر جڑی بوٹیاں اگ آتی ہیں دل کی زمین پر، ان کا اکھاڑا جانا جو ہے اس کو ریاضت کہتے ہیں۔ اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ریاضت کہتے ہیں، یہ ریاضت کہلاتی ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ سالک بن جائے، اسراء کے اوپر چل پڑے، منزل سلوک جو ہے اس کو حاصل کر لے اور اس منزل کی طرف چل پڑے، اور اس کا چلنا وہ جو سارا عمل ہے اپنی نفسانی خواہشات سے دور ہونے کا، اس عمل کو ریاضت اور مجاہدہ کہتے ہیں۔ یہ نفس کی جو یہ خرابیاں ہیں ان کو بندہ ایک ایک کر کے بھی ختم کر سکتا ہے، اور اگر اللہ کریم فضل فرمائے تو این گانگ بھی ختم ہو سکتی ہیں۔ یہ اس کے فضل پہ منحصر ہے، کوشش بندے کے ذمہ لازم ہے۔ سو نفس کی یہ جو حالتیں ہیں ان میں سے تیسری حالت جو ہے وہ نفس ملہمہ ہوتی ہے۔ نفس ملہمہ ایک ایسا نفس ہے، ملہمہ کہتے ہیں ایکچولی الہام کرنے والا نفس۔ کیا کرنے والا؟ بولیے کیا کرنے والا؟ الہام کرنے والا۔ جب بندہ نفس لوامہ سے آگے ترقی کرتا ہے تو نفس لوامہ کی یہ شان ہوتی ہے جسے ہم نے عرض کیا تھا کہ نفس لوامہ جو ہے یہ ایسا نفس ہوتا ہے جو کہ انسان کو اس کے گناہ پر اور نافرمانی پر ملامت کرتا ہے۔ گناہ پر اور نافرمانی پر بولیے کیا کرتا ہے؟ ملامت کرتا ہے۔ اور یہ ملامت جو ہے یہ اس حد تک جا پہنچتی ہے، یعنی انسان سے کبھی کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی اللہ کریم کی نافرمانی ہو گئی تو وہ اس حد تک جا پہنچتی ہے کہ وہ ملامت کرتا 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 وہ بندہ حتیٰ کہ بدی سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ اس مقام پر بندہ جا پہنچتا ہے کہ اب اس کو گناہ سے، نافرمانی سے، بدی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اور یہ نفس لوامہ کا یوں کہہ لے عروج ہوتا ہے۔ اب پہلی کنڈیشن بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، پہلی کنڈیشن اس بندے کی یہ ہے، پہلی حالت اس کی یہ ہے نفس امارہ کی کہ وہ بدی اور برائی سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ بدی کے اندر معاذ اللہ لذت اور سرور پاتا ہے۔ اب جب نفس لوامہ کی انتہا پہ پہنچ گیا اور عروج پہ پہنچ گیا، اب بندہ تو وہی ہے، کیا میں عرض کر رہا ہوں، بندہ تو ظاہراً دیکھنے میں وہی ہے۔ اب مگر اس کی اب حالت اور کنڈیشن ایسی ہے کہ پہلے جو معاذ اللہ گناہ کے اندر لذت اور سرور پاتا تھا، اب اس کا نفس جو ہے وہ ملامت کرتا ہے اس کو گناہ پر اور نافرمانی پر
اور وہ ملامت کرتے کرتے اس مقام تک جا پہنچتا ہے کہ وہ گناہ سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، وہ گناہ سے بولیے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ اور وہ شخص ایسا نہیں ہوتا، یاد رکھیے، وہ گناہگار سے نفرت نہیں کرتا، یہ اس سے اگلی بات کہ وہ بندہ گناہگار سے نفرت، بولیے نا، گناہگار سے نفرت، خطاکار سے نفرت نہیں کرتا، وہ گناہگار سے نہیں، وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے، وہ خطاکار سے نہیں، خطا سے نفرت کرتا ہے، وہ برے سے نہیں، برائی سے نفرت کرتا ہے، اس کے دل میں گناہ کی نفرت ڈال دی جاتی ہے، یہ نفس لوامہ کا عروج ہوتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں نفس ملہمہ کیا ہوتا ہے؟ جس طرح نفس لوامہ کا یہ داخلی نور ہے، کیا ہے؟ داخلی نور ہے، اور یہ نفس لوامہ کا جو اندرونی نور ہے وہ یہ ہے کہ نفس لوامہ انسان کو حتیٰ کہ اس مقام تک پہنچا دے کہ انسان بدی سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں نفس ملہمہ جو ہے یہ انسان کی طبیعت میں نیکی کا الہام کرتا رہتا ہے، انسان کی طبیعت میں نیکی کا الہام، یہ نیک خیالات ڈالتا رہتا ہے، اور نیک خیالات ڈالتا رہتا ہے، اور اتنے ڈالتا رہتا ہے کہ جب بندہ نفس ملہمہ پہ فائز ہوتا ہے وہ خالی نیک کام میں دلچسپی نہیں لیتا، اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ کبھی بالفرض، کیا میں عرض کر رہا ہوں، کبھی بالفرض اس شخص سے کوئی نیکی نہ ہو سکے تو نفس ملہمہ پہ فائز جو شخص ہوتا ہے اس کی نفسانی حالت اور نفسانی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جب وہ نفس ملہمہ پر ہے تو اگر وہ کبھی کوئی نیکی روٹین میں نہ بھی کر سکے تو نیکی نہ کرنے کا افسوس اور غم اس بندے کو لگ جاتا ہے کہ میں یہ نیکی کیوں نہیں کر سکا، اس بات کا افسوس اور غم طبیعت میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اب آپ درجات کو سمجھے، کہاں بندہ وہ تھا کہ بدی اور برائی کر کے خوش ہوتا تھا، کہاں وہ بندہ تھا جو نافرمانی کر کے خوش ہوتا تھا، کہاں وہ بندہ تھا جو گناہ کر کے خوش ہوتا تھا۔ اب اس کی کنڈیشن نفس لوامہ میں بدلی، لوامہ سے جب وہ ترقی کر کے ملہمہ تک جا پہنچا تو اس وقت اس کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ نفس جو پہلے برائی میں خوش رہتا تھا اب وہ نفس اگر نیکی نہ کر سکے تو وہ پریشان ہو جاتا، اب وہ اچھائی نہ کر سکے تو اس کا دل غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب وہ کوئی اچھا کام جو پہلے کرتا تھا، اگر وہ مثلا وہ نماز تہجد پڑھتا تھا تو 5 نمازوں کے بعد اگر کسی دن تہجد قضا ہو جائے تو دل پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر پہلے ہر رمضان میں 2 لوگوں کو افطاری کرواتا تھا، ایک رمضان میں نہ وہ نیکی کر سکے تو دل مغموم اور پریشان رہتا ہے۔ پہلے ہر رمضان میں 10,000 خرچ کرتا تھا، ایک رمضان میں کم خرچ کیا تو دل مغموم اور پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی میں یہ نیکی کیوں نہیں کر سکا۔ پہلے زکوٰۃ دیتا تھا، 1 سال نہ دے سکا تو دل پریشان ہے۔ پہلے والدین کی خدمت کرتا تھا، اطاعت کرتا تھا، فرما برداری کرتا تھا، ایک مرتبہ نہ کر سکا تو دل پریشان ہو گیا۔ نفس ملہمہ ایسا نفس ہے کہ وہ اتنی نیکی کو ترویج دیتا ہے اور اس مقام پر بندے کو نیکی سے اتنی محبت ہو جاتی ہے، نیکی سے اتنا پیار ہو جاتا ہے، اچھائی سے اتنا پیار ہو جاتا ہے کہ اگر بالفرض بندہ کوئی نیکی نہ کر سکے تو دل پریشان ہو جاتا ہے، تو دل کیا کرتا ہے؟ دل غم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں یہ نیکی کیوں نہیں کر سکا۔ اس نفس کے اس مقام پر، نفس ملہمہ کے اس مقام پر ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ جو ہے وہ بالفرض، ہم مثال لے لیتے ہیں، ایسا نہیں بندہ ہوتا کہ بندہ جو ہے اگر نماز کے ساتھ جو ایکسٹرا رکعتیں ہوتی ہیں سنت غیر مؤکدہ کی یا نوافل کی وہ ادا نہ کر سکے تو مطمئن ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ یا اللہ کل تو عشاء پڑھی تو 17 رکعتیں پڑھی تھیں، یہ آج کیا ہو گیا کہ فرض وتر صرف پڑھ کے سنت مؤکدہ پڑھ کے تو باقی رکعتیں کیوں نہ میں پڑھ سکا۔ یعنی نیکی سے محبت کا اس کا یہ عالم اور کیفیت ہو جاتی ہے کہ جب نیکی نہ کر سکے طبیعت پریشان ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی بڑی پہچان ہے نفس ملہمہ کی کہ جب نیکی نہ کر سکے تو طبیعت پریشان ہو جاتی ہے۔ اور بعضوں کی تو ایسی قبولیت ہوتی ہے، مجھے واقعہ یاد آ گیا، ایسی قبولیت بھی ہوتی ہے بعضوں کے ہاں، بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضور پیر سید مہر علی شاہ صاحب
رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، گولڑا شریف والے، حضور مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت نے اللہ تعالیٰ نے جس مقام ولایت پر انہیں پیدا فرمایا تھا، اس میں خاص شان یہ تھی کہ حضور پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑا شریف والے، حضور پیر صاحب کی کبھی نماز کی غیر مؤکدہ سنتیں جو ہیں وہ بھی کبھی قضا نہ ہوتی تھی۔ ہم تو اب سنت مؤکدہ پہ بھی بشمول لاتے ہیں نا، اور سوار پوچھتے ہیں مساجد میں۔ میں یہ عرض کروں کہ یہ جو نفسانی حالتیں ہیں، حتیٰ کہ بندہ نفس مطمئنہ میں جاگے تو ولایت کی پہلی سیڑھی طے ہو جاتی ہے، یہ جو نفسانی حالتیں ہیں یہاں پہ وہ جھگڑوں کا اور ڈسکشن کا کوئی ماحول موجود نہیں ہے، یہاں پہ ماننے کا سارا ماحول ہے، یہاں پہ سر تسلیم خم کرنے کا ماحول ہے، وہ جو مزاج یار میں آئے، جیسے یار کہے ویسے کرنے کا ماحول ہے۔ حضور پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی کبھی غیر مقدس سنتیں بھی قضا نہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور پیر سید مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت کی غیر مقدہ عصر کی سنتیں قضا ہو گئی، عصر کی غیر مقدہ سنتیں جو ہیں وہ قضا ہو گئی، خالی نماز فرض ادا کی، عصر کی سنتیں قضا ہو گئیں، جب سوئے تو خواب میں دیدار مصطفیٰ ہو گیا۔ آقا دو عالم نے ارشاد فرمایا میرے بیٹے سید تھے نا، فرمایا بیٹے میرے علی یہ کیا ہو گیا، آج تو نے میری عصر کی سنتیں ہی چھوڑ ڈالی۔ یعنی اس مقام پہ بندہ جا پہنچتا ہے کہ پھر تھوڑی سی بھی خطا ہونے لگے تو معاملہ جو ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ میں جا پہنچتا ہے۔ بعض عرفاء اور علماء جو ہے وہ کہتے ہیں، وہ حضور پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا نہیں ہوگا مگر یہ وجد کی اور محبت کی ایک بات ہے، بعض عرفاء اور علماء کہتے ہیں کہ جب ان کو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا تو ہوگا حضور اگر یہ خبر ہوتا کہ سنتیں قضا کر کے دیدار ہوتا ہے تو خدا جانے کب کی قضا کر دیتے ہیں، مقصد تو دیدار مصطفیٰ ہے۔ لیکن وہ ایسی کیفیت تب ہوتی ہے جب ساری عمر حضور کی سنت سے محبت موجود ہوتی ہے، پھر وہ محبت کرنے والے کا خود خیال رکھتے ہیں۔ بھائی ہر محبوب جو ہے وہ محب کا خیال کرتا ہے، سو جو ان سے محبت کرتا ہے اس محب کا وہ خود خیال رکھتے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کی سنتیں بھی قضا نہ ہوتی تھی تو جب ایک دفعہ نہ پڑھ سکے کسی وجہ سے تو حضور نے دیدار عطا فرما دیا، فرمایا بیٹے ایسا کیوں، آپ نے میری سنت کو کیوں چھوڑ دیا، جس حال میں بھی تھے ادا کرتے۔ میں اب یہ کر رہا ہوں نفس ملہمہ جو ہے یہ ایسی نفسانی کیفیت ہے کہ جب نیکی سے اتنی محبت ہو جاتی ہے، اتنا پیار ہو جاتا ہے نیکی سے اور نیک کاموں سے کہ اگر بالفرض بندہ کوئی نیکی نہ کر سکے کسی وقت تو طبیعت پریشان ہو جاتی ہے، تو انسانی طبیعت جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ نفس ملہمہ پر دیگر جو علامات جو ہیں جو اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، اس میں یہ ہے کہ جب بندہ نفس ملہمہ پر ہوتا ہے تو اس کی طبیعت میں قناعت آ جاتی ہے۔ کیا آ جاتا ہے بولیے؟ قناعت۔ قناعت کہتے ہیں کہ جو پاس موجود ہو اس پر صبر کر لینا۔ اگر ایک مکان ہے اور دوسرے کی ضرورت نہیں، خواہ مخواہ کاروبار بڑھانے کے لیے ایک اور لے لینا، پھر طبیعت ایسی نہیں رہتی۔ اگر عزت آبرو کی بندہ روٹی کھا رہا ہے تو پھر دنیا کے مال کی بہت زیادہ ہیرس جو ہے وہ دل میں رہ نہیں جاتی، یعنی بندہ قناعت کر لیتا ہے جو اس کو اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے اس کے اوپر۔ اور اس امر میں بہرحال کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ حلال اور جائز ذرائع سے آگے بڑھتا چلا جائے ان امور میں تو یہ شریعت کے اندر جائز راستے ہیں، شریعت کے اندر یہ جائز راستے ہیں، ناجائز راستے معاذ اللہ نہیں ہیں۔ مگر اس پروسیس کے باوجود وہ بے شک آگے بڑھنے کی جائز اور حلال طریقے سے سٹرگل کرتا ہے، مگر طبیعت اس کی کانے ہوتی ہے، طبیعت میں دنیا کا حرص اور لالچ موجود نہیں ہوتا۔ بے شک وہ آگے بڑھنے کی جد و جہد کرے چونکہ یہ تو اس کے لیے جائز ہے، مگر اگر اس کو کوئی نہ بھی چیز ایکسٹرا مل سکے تو طبیعت پریشان نہیں ہوتی، طبیعت میں قناعت آ جاتی ہے۔ دوسری جو اس کی علامت ہوتی ہے وہ ہے کہ طبیعت کے اندر، انسانی طبیعت کے اندر سخاوت آ جاتی ہے، انسانی طبیعت کے اندر سخاوت آ جاتی ہے۔ کنجوسی جو ہے یہ نفس امارہ کے ساتھ خاص ہوتی ہے،
جو بندہ آگے چلتا جاتا ہے تو طبیعت کے اندر جو ہے وہ سخاوت آ جاتی ہے، یہ روحانی ترقی کی نشانی ہوتی ہے۔ پھر بندہ اپنی ضرورت بعد میں دیکھتا ہے، دوسرے کی ضرورت پہلے دیکھ لیتا ہے، یہ طبیعت کی سخاوت ہوتی ہے۔ وہ مال ہو تب، یعنی صاف ظاہر ہے جو چیز موجود ہوگی سخاوت تو اسی کی کرنی ہے نا۔ آپ بات سمجھ گئے؟ یعنی اگر کسی کے پاس مال موجود ہے تو وہ مال کی سخاوت کرے، کسی کے پاس علم موجود ہے تو وہ علم کی سخاوت کرے، کسی کے پاس زمین موجود ہے تو وہ زمین کی سخاوت کرے، یعنی جو اس کے پاس ہے وہ اس کی سخاوت کرنے والا بن جائے۔ نفس ملہمہ کے مقام پر طبیعت کے اندر سخاوت آ جاتی ہے، طبیعت کے اندر سخاوت آ جاتی ہے۔ اور جو بڑی شان جو لوگ پا جاتے ہیں پھر ان کی سخاوت کا تو عالم یہ ہو جاتا ہے۔ صبح حضور مولا علی المرتضیٰ، حضور سیدنا مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم مثال ہے۔ آپ کے حوالے سے ایک بات عرض کر کے تو آگے بڑھتے ہیں کہ آپ کے متعلق یہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن، کون بولی؟ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر جو ہے یہ پورے علاقے میں پاپولر تھا، یعنی جو بھی راہگیر، مسافر، غریب، مسکین، یتیم ہوتا اس کو پتہ ہوتا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لنگر پہ جب بھی جاؤں گا وہاں سے کھانا مجھے مل جائے گا۔ ایک ضرورت مند راہگیر مسافر تھا کوئی، تو وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لنگر پر آیا، بیٹھا دسترخوان پر کھانا کھانے لگا، تو تھوڑی دور جو تھے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، مگر وہ آپ کو پہچانتا نہیں تھا، آپ کے پاس سے گزرا، حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانی کا ایک پیالہ پڑا ہوا ہے اور ہاتھ میں سوکھی روٹی، ہاتھ میں کیا ہے؟ سوکھی روٹی۔ آپ ایک نوالا توڑ کے منہ میں ڈالتے ہیں، ساتھ اوپر سے پانی کا ایک گھونٹ پی لیتے ہیں۔ آگے وہ چلتا ہوا اسی مقام کے قریب حضرت امام حسن کے لنگر پہ پہنچا، وہاں دیکھا تو وہاں ساری دنیا کے کھانے لگے پڑے تھے۔ اس کو خیال آیا کہ ابھی وہ جو میں نے بزرگ باہر دیکھے میں ان کو تھوڑا کھانا دے آؤں۔ وہ جو لنگر تقسیم کرنے والے خادم تھے آپ سے یا حضرت امام حسن جو بھی اس مقام پر موجود ہیں ان سے پوچھنے لگا، کہتے اگر مجھے اجازت ہو تو میں یہاں سے تھوڑا سا کھانا اٹھا کے پیچھے بزرگ بیٹھے میں ان کو نہ دے آؤں۔ حضرت امام حسن اور وہ دیگر خادم تو ان کا روز کا معمول تھا، دیکھتے تھے، وہ سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا بھائی کسے دینے کے لیے؟ وہ جی وہاں پہ ایک شخص بیٹھا تھا میں اس کو دیا۔ فرمایا کیوں دینا چاہتے ہو؟ کہنے لگی اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ اس کے پاس سوکھی روٹی میں نے دیکھی ہے اور ساتھ ایک پانی کا پیالہ ہے اور چیز کو نہیں ان کے پاس، تو یہاں پر تو اتنے کھانے اللہ تعالیٰ کی نعمت دیتے میں وہاں پہ جا کے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بابا بیٹھ جاؤ، یہ لنگر اسی بابے کا کھلا ہوا ہے، یہ اسی کا ہی لنگر ہے سارا، مگر وہ خود وہ نہیں کھاتا جو لوگوں کو کھلاتا ہے، خود وہ نہیں کھاتا۔ طبیعت کے اندر ایسی سخاوت ہو جاتی ہے، پھر اپنی ہوش نہیں بندے کو رہتی کہ بندہ پلٹ پلٹ کے اپنے اندر ہی سارا کچھ ڈالتا جائے کہ میرا یہ بن جائے، میرا یہ بن جائے، میرا یہ بن جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سبحان اللہ، وہ تو نفس کی ان معراجوں پر تھے، آپ ان الفاظ کی حقیقت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، ہمیں اندازہ تک نہیں ہے قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کی حقیقت کا۔ یاد رکھیے ہم صرف الفاظ کو جاننے والے ہیں، وہ بھی را کے اوپر زبر ہے اور داد کے نیچے زیر ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں پتا۔ الفاظ کی حقیقت یہ کہتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے جو ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے، یہ اپنے رب سے راضی ہے۔ اور اولیاء کے ہاں جو اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہو جائے وہ نفس راضی اور مردیہ کا مقام ہوتا ہے، اور ان کے نفس راضی اور مردیہ پر اللہ کا کلام شاہد ہے۔ فرمائیں کہ نفسانی حالتیں اتنی عظیم ہیں، رضی اللہ عنہ، ان پر دنیا کے سارے مصائب آ جائیں، آلام آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، ان کے سر تن سے جدا کر دیے جائیں، مگر یہ پھر بھی اپنے رب پہ راضی رہتے ہیں۔ اگر ساری دنیا کے مسائب ان پر ڈال دیے جائیں، یہ اپنے رب سے راضی ہے، ان کا رب ان پہ راضی ہو گیا ہے۔ یہ تو نفس راضیہ مردیہ کا مقام ہوتا ہے۔ مگر میں طبیعت کی سخاوت کا کہنے لگا ہوں، مشہور ایک جنگ کا واقعہ ہے، صحابہ کرام زخمی میدان کے اندر پڑے ہوئے ہیں، زخموں سے چور چور ہیں صحابہ کرام۔ ایک شخص جو ہے وہ صحابی رسول، ان کے پاس تھوڑا سا پانی موجود ہے،
تو وہ ایک صحابی کے پاس جاتا ہے، وہ پانی 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 پکارے، مجھے پانی دو پانی دو پانی دو۔ ان کے پاس پانی لے کر حاضر ہوتا ہے میدان جنگ میں۔ جو ہی ان کے پاس پہنچے تو پاس سے کسی اور زخمی صحابی کی آواز آئی، انہوں نے پانی پکارا۔ تو وہ جو صحابی خود بھی زخمی زمین پر پڑے ہیں، انہوں نے اشارہ کیا، فرمایا نہیں، میرے اس بھائی کی آواز آ گئی ہے، یہ پانی لے کے اس کے پاس چلے جاؤ، تمہارے پاس پانی تھوڑا اسے پلا دو۔ جب ان کو پلانے کے لیے گئے تو کہیں سے ساتھ تیسرے ایک زخمی صحابی پڑے ہوئے تھے، ان کی آواز ہے مجھے پانی چاہیے۔ جب دوسرے کے پاس گئے، دوسرے نے بھی پہلے والا جواب دیا، اس نے کہا وہ زیادہ مجھ سے زخمی ہیں، ان کے پاس پانی لے کر چلے جاؤ۔ وہ 3 تھے یا 4 تھے، جب وہ آخری صحابی کے پاس پہنچے تو ان کے پہنچنے تک وہ جو آخری صحابی تھے وہ جام شہادت نوش کر چکے تھے، وہ شہید ہو گئے۔ جب پلٹ کے پہلے کے پاس ہے وہ بھی شہید ہو چکے تھے، جب ان سے پلٹ کے پھر پہلے کے پاس ہے وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ اس عالم میں جب جان نکلنے کا مرحلہ ہو، اس عالم میں دوسرے مسلمان بھائی کی ضرورت کو ترجیح دینا، یہ راستہ صحابہ کرام ہے۔ اس کو اسلام کہتے ہیں، اس کو دین اسلام کہتے ہیں۔ یہ طبیعت کی سخاوت ہے۔ یہ کیا ہے؟ طبیعت کی سخاوت، حالی مال کی سخاوت، ہر قسم کی سخاوت۔ نفس ملہمہ کے مقام پر بندہ جو ہے وہ طبعاً سخی ہوتا ہے، اس میں ایثار، قربانی، اور بڑی خاص بات یہ کہ نفس ملہمہ کے مقام پر بندہ علم دین کا طالب ہو جاتا ہے، علم دین کا طالبی، علم دین سے شغف بڑھ جاتا ہے، علم دین سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ اسی نفس کی علامات میں توبہ بھی ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے اعمال پہ توبہ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ عمل ظاہری طور پر اتنا بڑا نہ بھی ہو، چھوٹی سی بھی خطا ہو تو بندہ اسی وقت سر سجدے میں رکھ لیتا ہے۔ صبر اس نفس ملہمہ کا ایک خاص جو ہے یہ علامت ہے کہ بندے کی طبیعت میں صبر آ جاتا ہے، تحمل اور برداشت بڑھ جاتی ہے، تحمل اور برداشت بڑھ جاتی ہے، صبر آ جاتا ہے طبیعت کے اندر۔ ایثار، قربانی، سخاوت، قناعت، توبہ، صبر، تحمل، برداشت، علم، یہ ساری علامات جو ہیں اگر طبیعت میں یہ چیزیں زیادہ ہو رہی ہوں اور بڑھ رہی ہوں تو بندہ وہ ایسا ہے جس کا نفس ملہمہ پر فائز ہے، نفس ملہمہ پر فائز ہے۔ اب اس نفس کی جو علامات ہیں جو خواب کے اندر عالم مثال میں اور عالم رویا میں بندے کو دکھائی جاتی ہیں، وہ علامات جو ہیں وہ اس نفس سے ظاہراً مطابقت نہیں رکھتی، یاد رکھیے، اس نفس سے ظاہراً مطابقت نہیں رکھتی۔ وہ میں عرض کرتا ہوں، پھر اس کی حکمت جو ہے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ نفس ملہمہ کے مقام پر فائز جو انسان ہو، پاسبل ہے اس کو خواب کے اندر کوئی کافر نظر آئے، کوئی بے دین شخص نظر آئے، کوئی داڑھی منڈا بے ریش شخص نظر آئے، جسمانی اعضاء میں کمزوری ہوتی ہے۔ یہ پاسبل ہے کہ نفس ملہمہ کے مقام پر کوئی بہرا، کوئی اندھا، کوئی لنگڑا، ایک پاؤں سے معذور، ایک پاؤں ٹھیک، اس طرح کی کیفیت کے انسان، یا اس موقع پر غلام اور خادم اور نوکر وہ خواب کے اندر نظر آئے، یا جو ہے کسی شخص کو نفس ملہمہ کے مقام پر جو ہے اس طرح کے دیگر لوگ جو ہیں وہ انسان کو، یعنی کافر کا نظر آنا، بے دین کا نظر آنا، ملحد کا نظر آنا، بے ریش کا، بے داڑھی بندے کا نظر آنا، چور کا نظر آنا، اور اسی طرح بہرے کا یا اندھے کا یا لنگڑے شخص کا جو ہے وہ خواب کے اندر نظر آنا، اس مقام پر نفس ملہمہ کے مقام پر یہ خواب آنے جو ہیں یہ متوقع ہوتے ہیں۔ اب ان کی تعبیر جو ہے وہ آپ سمجھ لیں تو اس کے بعد جو اس کی حکمت جو ہے وہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ تعبیر ان کی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس خواب کو بار بار دیکھے کہ اس کو کوئی کافر شخص جو وہ خواب کے اندر بار بار ملتا ہے اور بے دین شخص بار بار ملتا ہے، تو یہ اس شخص کے اپنے عقیدے میں کمزوری کی دلیل ہے۔
اس کے عقائد میں پھر بھی کچھ گڑبڑ موجود ہے، اور وہ بدعقیدگی اور عقائد میں خطا جو ہے وہ اس کے روحانی مقامات کو آگے روکے ہوئے ہیں، روحانی مقامات کو آگے روکے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی بندہ بار بار کسی کافر بے دین کو دیکھے تو اس کے عقیدے میں خطا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کسی ایسے شخص کو بار بار دیکھے جو کہ داڑھی منڈا ہو، بے ریش ہو، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کے اپنے عمل میں کوتاہی ہے، اس شخص کے عمل میں نقصان ہے، اس شخص کے عمل میں خطا ہے، نفس ملہمہ پہ ہونے کے باوجود اس کے بعض اعمال کے اندر خطا موجود ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی چور کو خواب میں دیکھے، کسی شخص کو چوری کرتے ہوئے چور کو خواب میں دیکھے، تو یہ اس شخص کے اپنے اعمال میں ریاکاری اس کی تعبیر ہے، اس کے کسی نہ کسی عمل میں کوئی دکھاوا موجود ہے، وہ اعمال تو کرتا ہے مگر ریاکار ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ خواب کے اندر کسی اندھے اور بہرے کو دیکھے، اندھے یا بہرے شخص کو اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص خود جو ہے وہ حق کو دیکھنے اور سننے سے محروم ہے، جسے ہم نے کل قرآن مجید کی ایک آیت سے بھی اس کا مفہوم عرض کر دیا تھا کہ لوگوں کی آنکھیں ہوتی ہیں مگر وہ حق دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے، کان ہوتے ہیں مگر حق سننے کے قابل نہیں رہتے۔ اگر وہ جس کو بھی اس نے اندھا دیکھا یا جس کو اس شخص نے جو ہے وہ بہرا دیکھا تو یہ نہ سمجھے وہ شخص بہرا ہے، وہ سمجھے وہ خود بہرا ہے کسی نہ کسی حق کی بات سے۔ اس لیے جو نفسانی حوالے سے خواب ہوتے ہیں اس میں جو کچھ بھی دکھایا جا رہا ہوتا ہے وہ شخص کی اپنی نفسانی حالت ہوتی ہے، وہ یہ نہ سمجھے فلاں ہمسایہ میں نے خواب میں دیکھا تو وہ اندھا تھا، نہیں، اس شخص کے اپنے من میں کوئی اندھا پن موجود ہے، اس کے اپنے من میں کوئی اندھا پن موجود ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے خواب میں کسی ایسے شخص کو دیکھے جو لنگڑا کے چلتا ہو، یعنی ایک پاؤں ٹھیک ہے اور ایک پاؤں خراب ہے، وہ لنگڑا کے چل رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص لوگوں کو تو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے رہا ہے مگر خود اللہ کے دین پہ عمل نہیں کر رہا، اس کی یہ تعبیر ہے، یاد ہے۔ وہ لوگوں کو تو کہہ رہے آ جاؤ قرآن پاک سیکھ لو، پڑھ لو، آ جاؤ فیضان قرآن و حدیث کورس میں آ جاؤ تراویح پہ آ جاؤ افطاری پہ آ جاؤ، وہ لوگوں کو تو اللہ کی طرف بلا رہا ہے مگر خود اس کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات کے الٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی لنگڑے شخص کو خواب میں دیکھے تو اس کے اپنے عمل میں کمزوری ہے مگر وہ دین کی دعوت بھی لوگوں کو دینے والا ہے، یعنی جس رب کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے خود اس رب کی تعلیمات پہ عمل نہ کرنے والا ہے، معاذ اللہ، وہ بہت جلدی اپنی اصلاح کر لے ورنہ وہ نفسانی حالت میں بہت پیچھے جا پڑے گا، اور نفس ملہمہ کا مقام ہر شخص کو نصیب نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے خادم کو دیکھے، اپنے نوکر کو دیکھے، اپنے غلام کو دیکھے، تو اس کی تعبیر اس مقام پہ یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ جب بھی دن کو جاگتے ہوئے دوسروں کی بات کرتا ہے تو وہ دوسروں کی بات کرنے میں ہمیشہ دوسروں کا عیب بیان کرتا ہے، اس کی کیا عادت ہے، دوسروں کا وہ عیب بیان کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، کسی بھی شخص کی ججمنٹ جب کرتے ہیں یا اس کے متعلق ریمارکس دیتے ہیں یا اس کے متعلق کوئی بات کرتے ہیں تو ہر شخص کے اندر خوبیاں بھی موجود ہوتی ہیں اور خامیاں بھی موجود ہوتی ہیں۔ اب جب ہماری نظر جب بھی اٹھے کسی کی خامیوں پر اٹھے، جب بھی اٹھے کسی کی کمزوریوں پر اٹھے، جب بھی اٹھے کسی کی خامیوں اور کمزوریوں پر نگاہ اٹھتی ہو تو اس کا مطلب ہے نگاہ اپنی خراب ہو چکی ہے۔ اس شخص کے اندر تو خدا نے ہزار خوبیاں بھی رکھی ہوں گی، جب کسی کی نگاہ کسی کی خوبیوں کو نہیں دیکھتی اور ہمیشہ جب بھی اس کا ذکر کیا برائی کے ساتھ، جب بھی ذکر کیا اس کی کمزوری کے ساتھ، جب بھی ذکر کیا اس کے عیب کے ساتھ، تو یہ وہ ایسا شخص ہے جس کی نفسانی حالت اس کی اس بری عادت کی وجہ سے رک گئی ہے ایک مقام پر، اور وہ روحانی ترقی آگے نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی عادت کو چھوڑ نہ دے،
کہ اللہ کی مخلوق کا جب ذکر کرے تو فائنڈ آؤٹ یہ کرے کہ ان کے اندر خوبیاں کون کون سی ہیں. مقام ولایت میں اور راہ ولایت میں جب بندہ اس مقام پہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، واللہ بندے کو اللہ کی مخلوق میں سوائے خوبیوں کے کوئی چیز نظر نہیں آتی. اور جب تک بندہ اس سے پیچھے نفس کی حالتوں میں اور شیطان کے وساوس میں گرفتار ہوتا ہے، یہ تب تک کی باتیں ہیں فلاں شخص کے اندر یہ عیب ہے، فلاں کے اندر یہ کمزوری ہے، فلاں کے اندر یہ کجی ہے، فلاں کے اندر یہ ہے. جب تک بندہ دوسروں کو دیکھتا ہے اور ان میں کمزوری دیکھتا ہے، وہ سمجھ لے اس کو روحانیت کے ایک ذرے کی خبر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسی مخلوق کے اندر خوبیاں بھی موجود تھیں یا نہ تھیں، بولیے اس کے اندر بھی خوبیاں موجود تھیں، اور شاید اس کی خوبیاں اس کی خامیوں سے بہت زیادہ ہوں. لیکن ہمیں نے جب بھی ایک رشتہ دار کا ذکر کیا، جب بھی ایک کلاس فیلو کا ذکر کیا، جب بھی ایک ہمسائے کا ذکر کیا، تو صرف اس کے عیوب ہی بیان کیے. ایسا شخص جو ہے اس کو خواب کے اندر اس کا خادم نظر آ سکتا ہے، اس کا نوکر نظر آ سکتا ہے، اس کا غلام نظر آ سکتا ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کے عیبوں پر نگاہ رکھے ہوئے ہے. وہ کسی شاعر نے بڑا خوب کہا ہے نا کہ نہ تھی اپنے عیبوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے گناہوں پہ جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. بندے کو آئینے میں پہلا اپنا آپ دیکھنا چاہیے، یہی روحانیت ہے. جب نہ اپنا آپ دیکھے گا تو زبان بند ہو جائے گی، پھر زبان کسی کے عیب تلاش نہیں کرے گی. بہرحال جو شخص خواب کے اندر اس خادم یا نوکر یا غلام کو دیکھے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر یہ عادت ہے کہ وہ جاگتے ہوئے لوگوں کے عیوب بیان زیادہ کرتا ہے اور ان کی خوبیاں کم بیان کرتا ہے. اس کو اپنی عادت بدلنی چاہیے، ورنہ اس کی روحانی ترقی پاسبل نہیں. اب اس میں ایک بڑی جو ہے یہ وضاحت طلب بات ہے کہ نفس ملہمہ پر اس طرح کے خواب آنے کا امکان کیوں ہوتا ہے. بھائی صاحب زیادہ پہلا نفس ہو گیا نفس، بولیے نا کون سا نفس؟ نفس امارہ. دوسرا ہو گیا نفس لوامہ. اس سے اوپر والا سٹیج ہے یہ نفس ملہمہ. اب نفس ملہمہ پہ کافروں کا، بے دین لوگوں کا، داڑھی منڈے لوگوں کا، ان کے نظر آنے کی اصل میں اس میں مطابقت کیا ہے؟ مطابقت اس میں یہ ہے، یاد رکھ لیں، مطابقت اس میں یہ، حالانکہ بندہ روحانی طور پر تو ترقی کر رہا ہے، مگر مطابقت اس کے اندر یہ ہے کہ جب بندہ روحانی طور پر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر اس کی چھوٹی سی کمزوری اس کو نفس ملہمہ کے مقام پر بڑی کر کے دکھائی جاتی ہے. کیوں؟ کہ اب وہ پہلی کلاس کا سٹوڈنٹ نہیں رہا، اب وہ پہلی کلاس کا سٹوڈنٹ نہیں ہے، اب اس کی کلاس میں تو ترقی ہو رہی ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے، اگر کوئی بندہ ہو، ایک بچہ پڑھنے آگے جاتا ہے، نرسری اسکول میں جاتا ہے، اس کو آپ کہیں بیٹا بتاؤ پاکستان کی سپیلنگ کیا ہے، تو آپ کو بتائے PAKISTAN پاکستان. پھر اس کو ماں پوچھے کہ بیٹا ناروے کی کیا سپیلنگ ہے، وہ کہ NORWAY ناروے. پھر پوچھے آپ اوسلو کی کیا سپیلنگ ہے، وہ بتائے OSLO اوسلو. تو ماں خوش ہو جائے گی، خوش ہوگی کہ نہیں؟ مائیں تو بولیں، مائیں خوش ہو جائیں گی کہ بھائی بچہ تمہارا بڑا انٹیلیجنٹ ہے. اسی کے ساتھ ایک اور بچہ بیٹھا ہے، اس کی عمر 15-20 سال ہے. اب 15-20 سال والے کو بھی کہو بھائی بیٹا بتاؤ پاکستان کی کیا سپیلنگ ہے، تو اکبر تو یہ پشمولی دمس پشمول ہے. آپ بات سمجھ گئے؟ کیونکہ اس کی کلاس وہ نہیں ہے، اس کا درجہ وہ نہیں ہے. اور اگر وہ پاکستان کے سپیلنگ بتائے جو 20 سال والا، یا ناروے کی سپیلنگ بتائے اور جو 5 سال والا وہ بھی ناروے کی سپیلنگ بتا دے، تو آپ دونوں کو ایک جتنی شاباش دیں گے؟ بولیے. 5ویں والے کو تو خوش ہو گئے، شام کو جب باپ گھر آئے گا نا، ماں بھی بتائے گی آج تو آپ کے بچے نے کمال کر دی. کیا کر دیا اس نے؟ آج سپیلنگ پاکستان کے اور ناروے کے بتا دیے. باپ بھی شاباش دے گا بھائی بیٹا بیٹی بہت اچھی انٹیلیجنٹ ہے. ساتھ وہ بیٹا بیٹھا جو MA کی کلاس میں ہے، وہ بھی کہ نہیں پاپا مجھے بھی پاکستان کے سپیلنگ آتے ہیں. تو پاپا کہیں گے بیٹا ادھر رکے کان پکڑ لو تم الگ سے. بھائی اگر تمہاری بھی اتنی ہی علمی حیثیت ہے جتنی اس بچے کی ہے. اسی طرح اگر ایک چھوٹا بچہ 5 یا 6 سال کا بچہ ہے، وہ اگر کسی اب یوں کہنے سترن کے کسی خطبت کے اندر جا کے اپنا ہاتھ دے دیتا ہے، تو
تو اس کو جلدی سے پکڑ لیں گے، یار یہ بچہ ہے. کیا کہیں گے؟ یہ بچہ، اس کو پتہ نہیں جی چلا، یہ ابھی بچہ ہے. اب اگر 15-20 سال کا لڑکا بھی جا کے یا لڑکی بھی جا کے اس کے اندر ہاتھ دے دے، ترنت کنٹیکٹ کے اندر، بجلی کے کانٹیکٹ کے اندر جا کے ہاتھ ڈال دے، اس کو کہیں گے یہ بیوقوف ہے. بات ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ اس کو کہیں گے یہ پاگل ہو گیا ہے. کام ایک ہے، درجہ ایک نہیں ہے. اب آپ بات کو سمجھ گئے؟ کام ایک ہے، دونوں 5 سال والے کا بھی وہی کام ہے اور 20 سال والے کا کام تو ایک ہے مگر درجہ ایک نہیں ہے. اس لیے اس کو بچہ کہہ کے پکڑ لیں گے، اس کو پاگل قرار دے کے آواز دیں گے، اور تو پاگل ہو گیا یار، تو کیڑا کم لگ گیا کر. جب بندہ نفس امارہ پہ ہو تب اس کی گناہ اور غلطیوں کا سٹینڈرڈ اور ہے، اور جب نفس ملہمہ پہ ہو جائے تب غلطی وہی ہو مگر سٹینڈرڈ اور ہے، تب معیار اور ہے. اس لیے جب نفس ملہمہ پر اگر کوئی انسان غلطی کرتا ہے، یہ پاسبل ہے، یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات گناہ ایسے ہوتے ہیں، خطائیں ایسی ہوتی ہیں، غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو عمر کے ایک حصے میں ہوں، شریعت مطہرہ میں ان کی سزا اور ہے، ان کا لیول اور ہے، ان کی سزا اور ہے، اور غلطی بھی وہی ہو معاذ اللہ، کرنے والا بندہ بھی وہی ہو، بس اس کا ایج ڈیفرنس ہو جائے پھر اس کی سزا اور ہو جاتی ہے، اس کے حالات بدل گئے اس کی سزا اور ہو جاتی ہے. اس کے حالات و واقعات بدل جاتے ہیں، سزائیں بدل جاتی ہیں، دین کے ریگلر بدل جاتے ہیں، حالانکہ کام دیکھنے میں ایک جیسا ہوتا ہے. وہی کام جو اس نے کبھی بچپن میں کیا تھا سزا اور ہے، وہی کام جو اس نے بعد از شادی کیا پھر اس کی سزا اور ہے، وہی کام جو اس نے کسی عمر میں کیا سزا اور ہو جاتی ہے، کسی عمر کے حصے میں کیا سزا ہے. کیوں کہ پہلے اسی طرح روحانی معاملات کے اندر جب بندہ نفس امارہ پہ ہے تب شاید وہ جھوٹ بھی بول لے یا کسی گناہ کے اندر لذت بھی لے لے اور قدرت کا کوئی نظام اسے روکنے کے لیے نہ آئے، مگر جب نفس ملہمہ پہ فائز ہو جاتا ہے تب وہ چھوٹی سی کوتاہی کرے، خواب کے اندر بہت بڑی کر کے اس کو دکھائی جاتی ہے کہ اب تو بچہ نہیں ہے روحانی طور پر، اب تو روحانیت میں بچہ نہیں رہا، تو بلوغت کے قریب ہونے والا ہے. اب تیری چھوٹی سا بھی خطا جو ہے وہ کافر کی شکل میں دکھا دی جاتی ہے، اب چھوٹی سا بھی خطا جو ہے وہ بے دین اور ملحد کی شکل میں دکھا دی جاتی ہے، وہ لنگڑے اور بہرے اور اندھے کی شکل میں دکھا دی جاتی ہے. اس لیے کہ اب درجہ جو بڑا ہو گیا، اس لیے اولیاء کے ہاں ایک معروف جملہ ہے، یاد رکھیں. اولیاء فرماتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین. اولیاء فرماتے ہیں کہ عام نیکوں کی نیکیاں مقربین کے لیے گناہ ہوتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے قرب میں لوگ چلے گئے ان کے لیے پھر نیکی کا وہ معیار نہیں ہے، ان کا معیار پھر جداگانہ ہو جاتا ہے. اس لیے جیسا میں نے پہلے مثال دی کہ جو عام ایک انسان نے نیکی کی، اگر اولیاء بھی اسی کو نیکی سمجھ کے کرتے رہیں پھر وہ ولی نہیں ہوتے، ان کا معاملہ جداگانہ ہوتا ہے. اس لیے تو لوگ عام دیکھنے والے سمجھتے ہیں یار یہ فلاں معاملہ ہو گیا، فلاں معاملہ ہو گیا، اس کو تو چاہیے تھا کہ ایسی کی ویسی کی جیسی کی تیسی کر دیتا. دنیا میں 1000 معاملات ہو جاتے ہیں مگر وہ صبر کے مقام پر قائم موجود ہوتے ہیں، ان کا معاملہ اور ہو جاتا ہے. کبھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک عمل کر گزرتا ہے تو جتنا گناہ اس کو عمل کرنے کے بعد ہوتا ہے، یاد رکھ لو کبھی بندہ نفس کے ایسے مقامات پر ہوتا ہے اس نے عمل تو نہیں کیا مگر وہ جو گناہ اس نے عمر کے پہلے حصے میں کیا تھا، عمر کے دوسرے حصے میں جا کر وہ گناہ جس نے نفس امارہ پہ کیا تھا، نفس ملہمہ پہ جا کر اس نے وہ گناہ کیا نہیں، وہ خطا کی نہیں، وہ برائی کی نہیں، محض اس برائی کے اوپر اپنے من کو فرمائی اور مطمئن پایا. جتنا گناہ اس کو عمل کر کے ہوا تھا اتنا گناہ محض سوچ کے ساتھ اس کے اثرات ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں، اثرات ویسے طبیعت پہ جنم لیتے ہیں. شریعت چھوڑ دے تو شریعت کا اپنا معاملہ ہے. جس طرح بندہ کوتاہی غلطی گناہ کرتا ہے مگر بعد میں جب نفوس کی حالت میں آگے ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اب اس نے پریکٹیکلی طور پہ کچھ نہیں کیا، پریکٹیکل دور ہو چلا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا، مگر
کیا، بس یہ خیال آ گیا. اب کیا کچھ بھی نہیں، جو کیا تھا وہ 5 سال پہلے تھا. اب 5 سال بعد اس کا خیال آ گیا بھئی وہ جو کیا تھا وہ تو بڑا اچھا کیا تھا. اس کی نفس پر، اس کی روح پر ویسے ہی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں جیسے جب اس نے کام کیا تھا تو تب اس کی روح پر برے اثرات مرتب ہوئے. کیوں؟ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو معذاللہ معمولی سمجھ لیا. اس لیے نفس ملہمہ کے مقام پر ایسے خواب دکھائے جاتے ہیں، غلطی بظاہر تھوڑی بھی ہو مگر اس شخص کو بڑی کر کے دکھائی جاتی ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ جب بندہ نفس امارہ کے مقام پر تھا تو یوں تھا گویا کہ اس کا نفس اس طرح ہے جس طرح سیاہ چادر ہوتی ہے. جیسا کیا ہوتا ہے؟ بولیے سیاہ چادر ہوتی ہے، کالے رنگ کی ہیٹ سوٹ چادر ہوتی ہے. اس کے اوپر آپ کوئی دھبا لگائیں نا پین کا یا پینسل کا تو سیاہ چادر کے اوپر لگا دھبا نظر نہیں آتا. کیا آتا ہے؟ نہیں آتا. اب جب وہ نفس امارہ سے نفس لوامہ پر پہنچا تو اس کی چادر من کی تھوڑی سی سفید ہو گئی، اجلی ہو گئی. اب وہ نفس لوامہ سے ترقی کر کے نفس ملہمہ پر پہنچا، چادر مزید سفید ہو گئی. اب سفید چادر پہ اب چھوٹا سا دھبا لگائیں گے وہ دور سے نظر آئے گا. اب جب چادر سیاہ تھی تو تھوڑے بہت گناہ جو تھے وہ نفس کو پتہ ہی نہیں تھا چلتا. اب جب چادر سفید ہو گئی تو دور سے بھی کسی نے دھبا لگا دیا تو لوگ دور سے دیکھیں گے بھئی یہ کیسا آدمی ہے، بھئی یہ کیسا شخص ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا اب نفس ملہمہ پہ اس کے من کی چادر سفید ہو گئی ہے. ابھی اس کے اوپر انوار و تجلیات الہیہ کا ظہور ہونے والا ہے، ابھی اس کا رابطہ اس عالم سے ہونے والا ہے اگلے نفس کے اندر جا کر. جب اس دنیا ساری حقیر رہ جاتی ہے، پیچھے رہ جاتی ہے، بندہ پیچھے دنیا کو دیکھتا ہے، آگے محض رحمان ہی رحمان اس کو نظر آتا ہے. جب وہ کیفیت ہوتی ہے اب اس کیفیت سے پہلا مقام نفس ملہمہ کا ہے. یہاں پہ چادر سفید ہو گئی، من دھل گیا، من اجلا ہو گیا. اس اجلے ہوئے من پر اگر برائی کا شبہ بھی پڑے گا تو وہ دور سے گندے داغ کی طرح نظر آئے گا. اس لیے اس کو اس کے گناہ بڑے بڑے کر کے دکھائے جا رہے ہوتے کہ باز آ جاؤ، اس حرکت سے اب بھی باز آ جاؤ. اگر باز آ جاؤ گے تو نفس کی اگلی حالت میں ترقی کر جاؤ گے، اور اگر باز نہ ہوگے تو معاذ اللہ پھر پیچھے بھی پلٹا دیے جاؤ گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسا نظام جو ہے یہ ہمارے لیے بنایا جس کو نفس ملہمہ کہتے ہیں. اور نفس ملہمہ پر اس طرح جو ہے اثرات مرتب ہوتے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور ہم سب کو نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ.